الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي يَقُولُ أَمَا يَرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا تُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمْ عَلَيْكَ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا او کما قال علیہ السلام. حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمایا میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی. آپ کا رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں اتاروں اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو درار تم پہ کروڑوں درود. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حصول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت خصوصاً مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وأنور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ پاک نے ہر دور میں اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے پہلے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آیا، لیکن امت کی تو اصلاح کرنی ہے. پھر صحابہ کرام تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء ربانیین شروع سے اب تک ہوئے. ان میں ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں ایک خاص شخص کو جو ہے نا وہ چن لیتا ہے جو بگڑی ہوئی گرتی ہوئی امت کو سنوارتا ہے. اعمال بگڑ جائیں، افعال بگڑ جائیں، عقائد کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے. مجدد ہمارا جو ذکر خیر ہے ہذہ تذکرہ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کا یہ کتاب ہے ابن الوقت. ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے انشاءاللہ آج 24 صفر مظفر ہے 1446 ہجری اور 30 اگست 2024 جمعۃ المبارک کا پیارا پیارا دن ہے. موسم تبدیل ہو رہا ہے، احتیاط کریں ذرا، زیادہ ٹھنڈے میں نہ رہیں، زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں کیونکہ بچوں کے لیے بھی یہ احتیاط ہے لیکن بڑوں کے لیے بھی احتیاط ہے. نوجوان بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھیں کہ نوجوان میں جوانی میں سے آئی ہے میں کچھ نہیں ہونا، پتہ وہی لگتا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. باہر پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو نوازا ہے اس کی تو قرآن میں جا بجا تعریفیں، جا بجا الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماتا ہے، فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. ٹھیک ہے، دکھا نہیں چلا، دیکھ لیا ہم نے 1400 سال سے 1450 سال سے رستہ سیدھا دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ اس راستے پہ چلا دے. آج سے تمنا ہے، امید ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. پھر آگے فرمایا وہ کون سا رستہ ہے؟ وہ رستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین ساتھی. ایسے بھی جو اللہ نے فرمایا نا وہاں وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین ساتھی، کیا یار انداز ہے اللہ پر. اپنے نیک بندوں کے بارے میں کیا یار، کیا یہ لوگ بہترین ساتھی. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ کسی ایک کی کرو گے، میں کسی ایک کی بھی کروں گا نا، ہر ایک کو چھوڑ نہیں دینا، پکڑو کسی ایک کو، اس کے ہدایت مل جائے گی آپ کو. لیکن باقیوں کی تردید نہیں کر رہی کہ باقی کوئی نہیں، نہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچانا ہے، ہم گناہ گاروں کو جہنم سے بچانا اس نے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، حافظہ موجود ہے یہاں پر عالم صاحب بھی ماشاءاللہ، یہ قرآن پاک میں فرماتا اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں جہنم میں بھیج کر. ہم قرآن پاک میں مفہوم موجود ہے، کیا کرے گا اللہ تمہیں جہنم میں بھیج اگر تم اس کے ہو جاؤ تو. اگر تم اس یار عائشہ کتنا پیارا، کیا کرے گا اللہ تمہیں جہنم میں بھیج کر. یار ہمیں چاہیے نا ہم بچے. اب نیک لوگ جو ہیں اولیاء کاملین ہمیں نظر آتے ہیں، جاتے کیوں نہیں ان کے پاس. اولیاء کاملین ہیں، نیک بندے ہیں موجود دنیا میں، اب ہمیں ان کے پاس جانا ہے. نہیں مل رہے بھی آپ کو، نیک لوگ نہیں مل رہے. تو مجھے بتائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو نیک بندے کون ہیں. نیک بندہ کون ہے؟ جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، عقیدہ اس کا مضبوط ہو، عقیدہ اس کا متزلزل نہ ہو، عقائد میں ڈنڈی نہ مارتا ہو. کسی صحابی کے بارے میں بکواس کری اور کسی کو کہا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اہل بیت میں سے کسی کو مان لیا کسی کو نہیں مانا، ایسا نہیں. صحابہ کرام علیہ السلام تمام ہی جنتی ہیں، اہل بیت کے ساتھ تمام ہی جنتی ہیں. اولیاء کاملین کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اولیاء کاملین کو کیا رکھا ہے؟ محفوظ. وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فقہ کے 4 ائمہ کرام میں امام ہیں، ٹھیک ہے، ساری حق پر ہیں، یہ چاروں حق پر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی ہیں. ہم کون ہیں؟ اب بولو جی، ہم حنفی ہیں. شافعی، مالکی، حنبلی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حنیف کو آگے پھیلایا، ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ سب حق پر ہیں، کسی کو ہم برا نہیں کہتے. ہم اعتدال والے ہیں. ان میں ویسے بھی ساری حق پر ہیں، ان میں تو کوئی شاذہ ہے ہی نہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ. اچھا پھر آپ آگے چلیں، حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ، آپ حنبلی ہیں، فقہ میں آپ حنبلی ہیں اور شریعت طریقت میں ہم ان کے پیروکار ہیں. اچھا پھر آگے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز ہے، خاتم المحدثین، رئیس المتکلمین، شاہ آل رسول ہراوی روی اور مجدد اعظم مفتی اعظم شہنشاہ سخن سیدی قطب مدینہ صدر الافاضل صدر الشریعہ بدر الطریقہ پیر سیاد شریف پیر مہر علی شاہ صاحب محدث اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ہمارے سامنے ایک بزرگ سامنے ہمارے آرام فرمائے، یہ آرام فرمائے. اور بالیقین اللہ کے کرم سے یہ زندہ ہے. بالیقین ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، مسلمانوں کا، جمہور علماء کرام کا، بلکہ یوں کہ سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے. اولیاء کاملین اپنی قبور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. پھر پیارے محترم صاحب، آپ کی ماشاءاللہ کی کسی نہ کسی کے تو مرید ہوں گے. آپ بولو صحیح، مرید ہو. کسی نے پوچھا یار آپ اس کے مرید ہو؟ کہنے لگا میں تھے ایک جو دنیاوی محاورہ بنتا ہے نا، ہم تو اس کی مرید ہیں. اللہ مرید ہے لوگ یوں بولتے ہیں، ہاں یہ بولتے لوگ. مرید ہونا ہے اللہ کے نیک بندوں کا، یاد اللہ کے نیک بندوں کا مرید ہوں. یہ کیا اس دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی. یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتے. قرآن سے فرما رہا ہے نا، یہ قرآن کی آیت اس کو لگ پتے گرا باندھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ یہاں ان کو کوئی خوف نہ وہاں کو کوئی ڈر ہے. ایسوں کے ساتھ ہو جو تمہیں دین، جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے. ایسوں کے ساتھ ہو جو تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پہ چلائے. یہ نہ کہ تمہیں راستے میں جلاتے بہکا دے، آپ کو راستے سے ہٹائے دے. نہ نہ نہ، ایسوں کے ساتھ آپ نے رابطہ بھی کوئی نہیں رکھنا. پیارے محترم صاحب، لوگوں کا اعتراض ہے آپ آدھا حضرت کہتے ہیں. آج میرا جو موضوع ہے
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، آپ بڑے ہلکا بات ہے، بڑے ہلکا بات ہے، آپ کو اللہ نے بڑا نوازا، بڑا نوازا آپ کو۔ آپ کی چند ایک اسپیشلٹیز پیش کرنے لگا۔ 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لینا، جی 4 سال کی عمر میں بچے کو صحیح بولنا نہیں آتا، اس کو کیا تمیز ہونی بچے کو، اسی کہتے ہیں بچہ ہے یار چھوٹا کیا کرتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ، ہمارے بچے کو ہم نے سکھایا کیا ہے؟ ممی ڈیڈی سکھایا ہم نے تو اس کو، امی جان، ماں جان، والدہ یا باپ، والد صاحب، نا ماما، ڈیڈی، ہم نے یہ سکھایا۔ ہمارے 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ ناظرہ کر دیا، ناظرہ، حفظ ناظرہ پڑھ لیا آپ نے سارا، 4 سال کی عمر میں ناظرہ، اللہ اکبر۔ اور 6 یا 7 سال کی عمر میں بھرے مجمع میں 2 گھنٹے آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصل، مکمل، مدلل بیان کیا آپ نے۔ اللہ اللہ 8 سال کی عمر میں آپ نے عربی کی کتاب ہدایہ گا کیا حاشیہ کرنا، آپ نے عربی کی کتاب ہے جو بھی ہدایہ کہتے ہیں، جو بھی نحو کی کتاب کی ہے، جو بھی ہے، عربی کی کتاب پر عربی کا حاشیہ لکھا آپ نے۔ بھائی صاحب 8 سال کی عمر میں عربی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا آپ نے، نور النظام۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے کتاب کے اوپر حاشیہ، عربی کتاب، آپ حاشیہ کسی کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، معلوم ہے کسی کو حاشیہ کسے کہتے ہیں؟ حاشیہ نہیں معلوم ہمیں، حاشیہ کسی کہتے ہیں؟ کتاب ایک ہوتی ہے، کتاب کے اوپر اس کے اوپر مفصل بیان کرنا، اس کو لکھائی کرنا، لکھنا، اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے پیارے محترم سے ابھی اللہ اکبر چھوٹی سی عمر مبارکہ ہے، اور ایسے بڑے بڑے کام آپ نے سر انجام کیے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن، توجہ کریں ذرا، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن، کیا میں نے بولا؟ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا ہے، پہلا فتویٰ۔ یہ جو مفتی کی سٹیج ہے نا، آپ شاید آپ نے کسی کو پتا ہوگا مفتی کی سٹیج کیا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بچہ درس نظامی کر رہا ہے، کون سا سال ہے؟ دوسرا سال۔ انہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 25 سال کی عمر ہے۔ 20-25 سال میں بچہ عالم بن جاتا ہے، 20 سے 25 سال کے بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر دعوت اسلامی کا جو جامعہ المدینہ ہے وہاں پر میٹرک کے بعد لیتے ہیں، میٹرک کے بعد۔ میٹرک کا بچہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 14 سال کا، 15 سال کا، 16 سال کا بھی ہوتا ہوگا۔ بچے کو لیٹ داخل کرائیں وہ جتنا مرضی کا بھی کر۔ میں نے الحمدللہ میری 3 بیٹیاں الحمدللہ، اور ایک وہ شہزادہ چھپے رکھے۔ اچھا 3 بیٹی، تینوں کو 3 سال کی عمر میں نے پڑھنے کے لیے ڈال دیا۔ اب ایک جو ہے آپ کی بھتیجی جو ہے عائشہ، وہ ماشاءاللہ وہ ایک 5ویں درجے میں ہے اور ایک 4تھے درجے میں، ایک خامسہ میں اور ایک رابعہ میں۔ عمر جو ہے تقریباً 16-17 سال عمر ہے دونوں۔ اچھا بات کہنے کا مطلب یہ، اب مفتی جو ہے نا اس کے بعد تخصص فی الفقہ ہوتا ہے یا تخصص فی الحدیث ہوتا ہے، یا اور بھی ہوتے ہیں تخصصات۔ اچھا یہ تخصص ہوتے ہیں، صرف 2 سال کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اچھا پھر تقریباً 20,000 فتاوے دینے ہوتے ہیں انہوں نے، 20,000 فتاوے، کتنے؟ 20,000 فتاوے دینے ہوتے ہیں انہوں نے۔ دارالفتہ میں یہ بیٹھتے فتوے دیتے نہیں، ابھی فتوے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر تصدیق کرتے ہیں، سبجیکٹ بنتے ہیں یہ، یعنی کہ پورا یہ سبجیکٹ ہے، پورا ایک تقریباً یہ 8-10 سال سبجیکٹ اس کے اندر، 8-10 سال اس میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا یہ تب جا کے مفتی بنتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر پھر انہوں نے فتویٰ دینا ہوتا ہے اعلیٰ، یعنی کہ تقریباً 35-40 سال کی عمر، 30 سال 35 سال اس کے درمیان، 30+ کے درمیان جا کر بھی فتویٰ دینا ہوتا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اعلیٰ انہوں نے کون سی عمر میں دیا؟ 13 سال
10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ کو فتویٰ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت، میں باقی طور سے بات کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ 30 دن کی مختصر دنوں میں 30 دن، وہ بھی وہ عمر میں جا کرنا، بڑے ہو کرنا، کسی نے آپ کو لکھ دیا، آپ کے نام کے ہاتھ میں لکھ دیا حافظ، آپ حافظ تھے نہیں اس وقت، آپ نے حفظ نہیں فرمایا تھا، حافظ نہیں تھے، آپ نے اس اللہ کے بندے کی بات کو پورا کرنے کے لیے رمضان میں دن میں قرآن پاک پڑھتے، رات کو تراویح میں سناتیاں پڑھتے، دن میں پڑھتے، رات کو سناتیاں کرتے، 30 دن یوں آپ نے پورا قرآن پاک صرف رمضان میں پورا کر دیا۔ یہ ہے حالات، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس لیے ان کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ہے کوئی ان جیسا تو لونا سامنے ہے، اس کو بھی اعلیٰ حضرت کہہ دیتے نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو گے آپ، کیوں نہیں لا سکو گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اسپیشلٹیز رکھی تھی جو اس کام کے لیے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ تیار کر رہا تھا۔ پھر آگے سنیں پیارے محترم صاحب، اللہ اکبر، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ، آپ کے والد صاحب آپ کو لے کے چلیں گے مانہرا، انڈیا ہند میں ایک علاقہ ہے مانہرا شریف، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ، جہاں پر اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرید ہوئے، مرید ہونے کے لیے یہ تھے۔ ابھی آپ تشریف لا رہے ہیں، چھوٹی عمر میں ہے، 20 22 سال کی عمر کی آپ کے والد صاحب لے کے جا رہے ہیں، آپ کے پیر صاحب فرما رہے ہیں مجھے بریلی سے ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، یہ آپ کے پیر صاحب فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ اس وقت موجود نہیں تھے، میں نے اس وقت کہا تھا ایک ہوتا ہے مرید کہتے ہیں غلام، مرید کہتے ہیں بیعت ہونے والا، مرید کہتے ہیں ایک طلب کے لیے اپنے بڑے کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جب وہ بیعت ارادت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے بک جانے والا۔ مرید کا مطلب کیا ہے؟ بک جانے والا، ہم بک چکے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کسی کی ابھی مرید نہیں ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ مرید ہو جائیں۔ مرید کس کا ہونا ہے؟ امیر اہل سنت، میرے سامنے تو وہی ذات ہے، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اترسا قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی ذات ثبوتہ صفات الحمدللہ حضور، اس آپ بالکل جانتے ہیں، مدنی چینل دیکھا آپ نے؟ مدنی چینل دیکھتے ہیں، اس کے اندر دیکھ لیں مدنی امیر علیہ سنت کو کیا آپ کی خدمات کی دین اسلام کی بات۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پیر صاحب فرما رہے ہیں مجھے بریلی سے ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، آپ آ گئے، جامع تلمس کیا، آپ نے تشریف رکھا، بیٹھے، آئے تھے مرید ہونے کے لیے، آپ کو اللہ اکبر بزرگان دین فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 80 سال جتنے تزکیہ نفس کرنے کے لیے ایک مرید کا تزکیہ نفس کرنا ہو تو اتنے سال لگ جاتے ہیں۔ پہلے بزرگ جو تھے نا، اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا ایک دم اس کو مرید نہیں کر دیا کرتے تھے، اس کا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، وہ اس قابل ہوتا تھا تو پھر مرید کرتے تھے۔ ایک بندہ ہے نا کسی بزرگ کی ولایت کا شعرہ سن کر آ گیا، 3 دن رہا آپ کے پاس، 3 دن کے بعد جب جانے لگا نا تو بزرگوں نے فرمایا بیٹا کہاں آئے تھے؟ عرض کے ضرور مرید ہونے والے آئے تھے۔ تو پھر میں نے آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں، میں نے آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں، تو میں اب جا رہا تھا اور میں اچھا ایک بات کہوں، کیا تم نے مجھے کوئی کام خلاف شرع دیکھا میرا؟ کیا تم نے میرا کوئی کام خلاف شرع دیکھا؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت بڑھ کر ہے کرامت سے۔ انسان اگر دین کے اوپر مکمل اس کا جو ہے نا پیروکار ہو جاتا دین کا، کرامت اگر ظہور نہیں ہوتا تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ وہ دین اسلام پر کاربن ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین پھیلانے والا، دین کی کڑن رکھنے والا اور پکا سچا عاشق رسول ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس
کے محبوب السلام کے ماننے والے کو مانتا ہو اور ان کے گستاخوں کا گستاخ یعنی ان کے لیے ننگی تلوار ہو. کن کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کن کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار. آدھا سے کہہ دو نہ خیر، آدھا سے کہہ دو نہ شک کریں خیر منائے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا خلاف شرع دیکھے فوراً کھڑا ہو جائے. یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہ کریں، ایسے کام نہیں کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے منافی ہو. یہ ہوتے پیر. جب وہ پہنچے نا وہاں پر مرید ہونے کے لیے، آپ نے 13 سلسلوں میں خلافت دے دیا. 13 سلسلوں کی خلافت عطا کر دی. کیا میں نے کہا 13 سلسلوں میں نہیں سمجھے؟ خلیفہ بننے کے لیے، خلافت لینے کے لیے ایک بہت عرصہ چاہیے ہوتا ہے، بہت عرصہ درکار ہے خلافت کے لیے. آج پہلے دن آئے خلافت مل گئی. لوگوں نے عرض کیا حضور ہمیں تو اتنی دیر ہو گئی آپ کی خدمت میں بیٹھے، ہمیں تو آپ نے خلافت ابھی تک نہ دی، اور یہ آج ہی آئے تو آج ہی کو خلافت دے دی. فرمایا مجھے ایک عرصہ ہو گیا تمہارے دلوں کو دھوتے ہوئے، یہ احمد رضا اپنے دل کو پاک صاف کر کے میرے پاس آئے. امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے امیر جو ہیں، آپ عاشق اعلیٰ حضرت ہر بات میں ایک ہی بات نشان مانتے ہیں. جو بات دین کی شریعت کی تم نے تصدیق کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کے مطابق آپ کو دیکھنا ہے. یہ کوئی جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیسٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جی، ہاں کسوٹی. سنیارے بیٹھے رہتے ہیں، کسوٹی جو ہونا تو نہیں ہوتی ہے. اچھا آپ نے اگر کسوٹی کرنی تو اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کسوٹی ہے. اعلیٰ حضرت کی جو تحقیقات ان 2 صدیوں میں، 200 سال میں، ان 200 سال میں جو کچھ بھی ہے سب اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق ہونا چاہیے. جی ہاں، سچ بات ہے. ہم اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک چنا ہوا اپنا نیک بندہ بنا کر بھیجا ہمارے پاس. حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نہ صرف نعتوں کے ذریعے بلکہ آپ نے فتاوی ذات کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں، حضور علیہ السلام دافع بلا ہیں، حضور علیہ السلام مشکل کشا ہیں، حضور علیہ السلام مدد کرنے والے ہیں. آپ نے قرآن کی اور احادیث کی کئی روشنی میں آپ نے یہ بتایا کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ خاص نبی ہیں. قادیانیت، مرزائیت، احمدیت اس وقت زوروں پر تھی. آپ نے ان کا رد بلیغ کیا. لوگوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے نماز میں اگر حضور علیہ السلام کا خیال ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے اس کا رد فرمایا. حضور علیہ السلام کی شان میں یہ کہنے والا کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ کے آگے، بڑا ہو یا چھوٹا، حضور علیہ السلام کو بھی بیچ میں شامل کیا، بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کے آگے ایسے جیسے ایک چوڑا چماڑ ماذ اللہ. فرمایا جس نے یہ الفاظ کہا وہ کافر ہو گیا، جس نے یہ الفاظ کہے وہ کافر ہو گیا. تقویت ایمان ایک کتاب ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تقویت الایمان. تقویت کہتے ہیں جلا بخشنے والی. اس کے اندر یہ ایسی بکواسات لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر لکھنے والے کے اوپر اور ان کے ماننے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور آج تک ان کے اوپر کفر کا فتویٰ اس بات پہ. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے نا بہت کچھ چاہیے. قرآن پاک میں غلط تراجم کیے گئے، قرآن پاک میں غلط تراجم کیے گئے. مختصر آپ نے 30واں پارہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ لوگوں نے، کرنے والوں نے کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بھٹکتا ہوا پایا تو راہ دیا. کس کے بارے میں؟ یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ترجمہ کر رہے ہوں. میں کہوں تیرا باپ بھٹک گیا، اچھا لگے گا؟ تو یہ اپنے باپ کے بارے میں برا لگ رہا تو اللہ کے نبی کے بارے میں کر رہا ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا جو ہے مجدہ سنایا ہوا ہے، اور ان کی شانیں کتنی بلند کی ہیں، اور ان کے بارے میں الفاظ کر رہے ہیں. اعلیٰ نے ترجمہ کیا کیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، سنا دی. فرق ہے نا میں ایک ہوتا ہے نا اوے مولوی
اور بلانے اور ٹیم ہے اور تو کرنا ہے. یہ ہے گزارش ہے بدتمیزی. چھوٹے کو بھی نہیں کہنا چاہیے, چھوٹے کے ساتھ بھی یوں نہیں بولنا چاہیے, یہ جائیے بڑے کو بولے. اعلیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے بارے میں ادب کرتے تو حضور علیہ السلام کے لیے اس سے زیادہ جتنے ادب والے الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے. سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ترجمے کرنے والوں نے جو فوہی غلط نہیں ہے کہ وہ بتانے لگا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو کھلو کھلا فتح دی تاکہ اس کے سبب سے بخشے تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے گناہ. کس کے گناہ؟ کس کے گناہ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے. یہ آپ کی مسجدوں میں, آپ کے گھروں میں یہ ترجمے موجود ہوں گے. اگر ترجمہ رکھنا ہے تو کنز الایمان رکھنا ہے. کون سا رکھنا ہے؟ اونچی بولو ذرا. کنز الایمان ترجمہ رکھیں. اس میں ترجمہ یہ کیا گیا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اس کے سبب سے بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ. وہ جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں اور یہ جو امت ہے ان امتیوں کے گناہ نہ کہ حضور علیہ السلام کے. اور بھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مکر کرنے والا لکھا ہے. مکر کسی کہتے ہیں؟ مکر بازی, چال بازی کرنے والا, استغفر اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنے الفاظ, ایسے الفاظ لکھنے والا کہاں مسلمان رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ خفیہ تدبیر. وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ کا مکر سب سے زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا, وہ مکر کر رہے تھے, وہ مکر کر رہے تھے, اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر استعمال فرما رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. یہ ہے تو بات. گفتگو ختم نہیں, ٹائم ختم. گفتگو تو بہت ہے. پیارے محترم سے آخری بات, کل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا روشن مبارک ہے. آپ نے گھر میں نہ کچھ پکانا ہے, گھر میں روزی پکاتے ہیں, کل بھی پکانا, یا مغرب کے بعد پکائیں. مغرب کے بعد 25ویں شریف شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج تو آپ کہہ رہے ہیں گھر والی جو ہے پکا رہا, دال پکا رہا ہے, مٹن پکا رہا ہے, یہ پکا رہا ہے, وہ پکا رہا ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے. اور تو کیا ہے, وہ کل کرنا کچھ یہ. کل آپ نے اپنے گھر والوں کو ایڈوائز کرنی ہے, نصیحت کرنی ہے, تنبیہ کرنا ہے کہ آپ بہترین کھانا پکانا ہے. کیڑا کیڑی پسند ہے, اپنی پسند نہ کرنا, گھر والے کی پسند کر لیا کرو. ساری مہربانی اپنی گھر والی کو کہنا جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا چیز وہ پکانی ہے. گھر والی کو کہنا میرے تو بعد کی چیز پسند ہے, آپ کا کوئی بات نہیں, ایک دن آپ ہی دینا. اچھا وہ لا کر آپ نے ایک مرتبہ نون شریف پڑھنی ہے, 3 مرتبہ کل شریف. کیا کرنا ہے آپ نے؟ 1 مرتبہ نون شریف, 3 مرتبہ کل شریف, اور آخر میں آپ کو آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں, یہ آتا ہے تو یہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے, جب وہ ختم شریف پڑھ لینا, اس کے بعد آپ ایک نعت آتی ہے, سب سے اولا یہ آتی ہے, یہ پڑھ لینا. اور صلاۃ السلام پڑھ لینا, دعا مانگنا, یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے قبول فرما, اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کو منظور فرما. ان کے صدقہ تو فیض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاکہ ہمیں کیا جتنے بھی مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہوئے یا ان کے سب کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرنے کو منظور فرما. خصوص بالخصوص اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے کو فرما. کوئی گناہ کا کام ہے اس میں, کوئی گناہ کا, کوئی بدعت ہے, کوئی شرک ہے, کچھ نہیں ہے. میں کر لوں گا, میں نہیں مانگتا پیا, بولو صحیح کر لو. میں تو کیا میرے گھر پہنچاؤ سے, ہاں تجھے آپ ہی کھانا, لیکن یہ سارے ثواب ضرور کریں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ان کی تربت میں کروڑ رحمت کا نزول فرمائے. یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے, یہ جس کا جو ثواب ہو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کو نزول فرمائے. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی بلا تمیز. اللہ